فرمایا کہ یہ دن تسبیح کے ہیں، تکبیر کے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ بڑائی کیا؟ اللہ کے وہ اللہ کی بڑائی کے وہ کلمات جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنی بزرگی بیان کی ہے، بس دو تین باتیں سمجھ لیں۔ فرمایا وفی انفسکم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی اگر سمجھنی ہے، فی انفسکم، انسانوں اپنی جان میں غور کرو، اپنے نفسوں میں غور کرو، اپنے جان میں نفسوں میں غور کر کے اللہ کی بزرگی سمجھو، اللہ کی کبریائی سمجھو۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، وہ پانی جو انتہائی حقیر پانی ہے، مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، انتہائی حقیر پانی، ایسا پانی ہر صاحب شعور جس سے طبعی کراہت کرتا ہے، ہر صاحب شعور طبعی طور پہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا اس پانی کو نطفہ، اس نطفہ کو پھر ہم نے علقہ منجمد خون بنایا، اور اس منجمد خون کو پھر مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے کو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اس گوشت کے ٹکڑے پہ ہم نے ہڈیاں چڑھائیں، اور اس ہڈیاں چڑھا کے ثم انشأناہ خلقا آخر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بہترین شکل و صورت والا انسان بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا غور تو کر، تو کس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ الذی خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے سارے کے سارے اعضاء سالم بنائے، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس شکل و صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، رحم مادر میں مؤنث اور مادہ کے پیٹ میں اللہ تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ یہ بتاؤ تو صحیح، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرہ آب سے، اس قطرہ آب سے، بے جان قطرے سے اتنا خوبصورت شکل و صورت والا انسان، اانتم تخلقونہ، تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے جی؟ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ یہی میرے اللہ کی کبریائی ہے، یہی اللہ کی عظمت ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سمجھنا ہے تو دیکھو تو صحیح، افلم ینظروا الی السماء، آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے آسمان کو بنایا ہے، بغیر عمد ترونہا، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، ہر بلڈنگ کے لیے کوئی نہ کوئی ستون، دیوار بنائی جاتی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا چھت بنا دیا، بغیر آسمان کے بنا دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھتے نہیں کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے بچھایا گیا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کو دیکھو تو صحیح، اس میں مختلف ٹکڑے ہیں، زمین کے مختلف حصے ہیں، کسی زمین کے حصے میں کوئی خصوصیت ہے، کسی میں کوئی خصوصیت ہے، کہیں سے میٹھا پانی آ رہا ہے، کہیں سے کھاری پانی آ رہا ہے، کہیں سے کوئی جنس پیدا ہو رہی ہے، زمین کے کسی حصے سے کوئی جنس پیدا ہو رہی ہے۔ ذرا غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ زمین ہے، اس زمین میں تم جا کے بیج ڈال دیتے ہو، پانی لگا دیتے ہو، اس بیج اور پانی کو زمین کے مٹی میں ملا جلا دیتے ہو، بظاہر تم نے دانے ضائع کر دیے، ساری کی ساری محنت مٹی میں ملا دی۔ فرمایا وہ کون ہے جو اللہ انشأ لکم بہ جنات من نخیل واعناب، تمہارے لیے کھجوریں پیدا کر رہا ہے، تمہارے لیے انگور پیدا کر رہا ہے، والزیتون، زیتون جیسا قیمتی درخت اور پھل،
رمان اور انگور اور انار پیدا کر رہا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ ساری کی ساری قدرتیں کس کے قبضے میں ہیں؟ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور آخر میں فرمایا، بس آخری بات سن لے، اے انسان اگر تجھے اپنا وجود دیکھ کے میری کبریائی سمجھ نہیں آئی، اے انسان اگر یہ بلند و بالا آسمان دیکھ کے تجھے میری کبریائی سمجھ نہیں آئی، اگر یہ زمین دیکھ کے میری بزرگی سمجھ نہیں آئی، تو آ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں تیرے سامنے انعام اور مویشی اور حیوانات رکھتا ہوں، اس حیوان کو تو دیکھو، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس حیوان کو دیکھو، بھینس کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، بھینس کی رنگت کو دیکھو اور بھینس کے چارے کو دیکھو اور بھینس کی سیاہی کو دیکھو، بکری کو دیکھو، بکری کے چارے کو دیکھو اور اس بکری کے وجود میں سے نکلنے والا پیشاب دیکھو، گوبر دیکھو، یہ سب کچھ دیکھو، اس میں سے نسقیکم مما فی بطونہ، اس پیٹ میں جس پیٹ میں چارہ جاتا ہے اس میں سے پیشاب آ رہا ہے، اس میں سے گوبر آ رہا ہے، اسی پیشاب اور گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنن خالصا، یہ خالص دودھ تمہیں کون دیتا ہے؟ یہ تمہیں خالص دودھ کون پلاتا ہے؟ سائغا للشاربین۔ تو یہ اللہ کی عظمت کے دن ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے دن ہیں۔ ان کلمات کا بھی تذکرہ کرو، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کا تذکرہ کرو، لیکن اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنی سوچ میں اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی ذہن میں لاؤ۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اور کسی نے بڑا خوب کہا ہے، ہر گیا ہے کہ میں رویت، ہر گیا ہے کہ میں رویت وحدہ لا شریک لہ گوید، جو بھی پتا زمین سے باہر نکلتا ہے، ہر نکلنے والا پتا اور ہر آنے والا بچہ اور ہر آنے والا جاندار کہتا ہے لا شریک لہ، اللہ ہی لا شریک ہے جس نے مجھے یہ وجود